چند مسلمانوں میں کفر اور کافروں کے متعلق تبادلہ خیال ہو رہا ہو، جو ماضی حال کی باتیں ہو رہی ہوں، اس میں ایک مسلمان بھائی بول کر کہے کہ کافروں کو کافر تک نہ کہو، حالانکہ ان میں کافر موجود نہیں، اس وقت میں آپس میں کافروں کو متعلق گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کی حمایت کریں؟ اللہ اور رسول نے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا مسلمان ان کے بارے میں بات کریں یا نہ؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کفار کے بارے میں آ کر کوئی بات کر رہا ہوگا تو کیا کر رہا ہو۔ حقیقت کفر سیکھنے کی بجائے حقیقت ایمان سیکھیں۔ ایک مسلمان ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے مالک حقیقت کا ہر وقت شکریہ ادا کرے یا کرتا رہے، تو چند لمحوں کے لیے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس سے کچھ ایسی بات ہو رہی ہے جو سوال جواب اس درمیان بول کر یہ تنزل یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، حالانکہ خود جانا پہچانا ناشکرہ ہے، اس طرح کہنا جائز ہے یا غلط ہے؟ یا اگر وہ کہتا ہے شکر ادا کرو تو کر لیا کرو بھائی، اس میں کیا خرابی کی بات ہے؟ ایسی حدیث ہے جو آدمی باتیں کر رہے ہوں، تیسرا آدمی ان سے ملاقات یا خیریت معلوم کرنے کے لیے ان سے ملے اور ہمارے آقا دو جہان نے منع فرمایا ہو، مسجد میں یا مسجد کے راستے میں، یا ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی تیسرے سے مصافحہ کی خواہش کرے، دونوں میں سے ایک تیسرے کی بے عزتی کرے، یا ایسی حدیث سنا دے جس میں آپس میں مسلمان بھائیوں کی حوصلہ شکنی ہو کہ آئندہ وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، میں اتنا ذہین آدمی نہیں ہوں کہ ایسی عبارت سمجھ سکوں۔ سورہ فتح میں اچھے مسلمانوں کی تعریف کیا ہے، اور سورہ عبس میں نابینا صحابی کے بارے میں اور حضور کے درمیان مالک حقیقی نے جو ذکر فرمایا ہے، اگر ارشاد فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ سورہ فتح کی آیات تو اس وقت غالباً اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، البتہ سورہ عبس میں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ اس کائنات کے سب سے بڑے داعی تھے، سب سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے مجاہد، تو اس جذبے میں آپ دعوت دین کا کام کر رہے تھے، اور ہر داعی کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ دین کا کام کسی بہت بڑے ذریعے، کسی بہت بڑے راستے سے اور کسی بہت بڑے مرکز سے کیا جائے۔ ایک داعی کی فطری بات ہوتی ہے کہ اگر دو آدمی اس کے سامنے ہوں، ایک قبیلے کا سردار ہو، ایک عام آدمی ہو، تو اللہ کی طرف بلانے والا اس قبیلے کے سردار کی طرف زیادہ دھیان دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، لیکن اس وقت ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم حضور سے ملنے آئے، اور آپ نے ان کی طرف توجہ یا نہیں دی یا کم دی، تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، آپ نے تیری چڑھا لی، آپ نے منہ پھیر لیا اس بات پہ کہ ایک نابینا آ گیا۔ تو یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے فرما دی گئی کہ آپ جو ہے ان مسکین لوگوں کو، غریب لوگوں کو، نابینا لوگوں کو زیادہ توجہ دیں۔ ایک جگہ سورہ کہف میں یہ ارشاد ہوا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جی جان سے ان لوگوں میں بیٹھا کریں، ان پہ نظر کرم فرمایا کریں جو صبح شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اللہ کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، ان پہ زیادہ نظر کرم فرمایا کریں۔
باقی اہل دنیا سیاسی قائد یہ جو بظاہر دیکھنے میں بڑے لوگ نظر آتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں بڑے لوگ نہیں ہیں. یہ مفہوم ہے. ایک سوال ہے میرا. جی وقت کے موضوع کے اوپر میں اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. ہے ایسا کہ کسی شخص نے یا کسی ادارے میں کچھ رقم مخصوص کر دی ہو کہ اس رقم سے جو آمدنی ہوگی کسی بھی مذہبی پروجیکٹ کے پر خرچ ہو یا اس کی مینٹیننس کے پر میں خرچ ہو, پھر کچھ عرصے بعد کیا اسے حق ہے کہ وہ اس فنڈ کو وڈرا کر لے, یا اس سے جو آمدنی ہو رہی ہو وہ روک دے اور اس پروجیکٹ کا خرچ نہ کرے؟ دیکھیے, جو وقف للہ ہے, کوئی مال جب ایک مرتبہ اللہ کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے تو اس شخص کی ملکیت سے خارج ہو جاتا ہے. اب اس کا مالک ہی نہیں ہے تو اس کو تو اس کا اختیار نہیں رہا ہے, وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے, الا یہ کہ وقف کرتے ہوئے اس نے یہ بات واضح طور پہ لکھ دی ہو کہ یہ جو میں وقف کر رہا ہوں اس ادارے کے لیے, اس لائبریری کے لیے, اس مدرسے کے لیے, اس مسجد کے لیے, اگر خدا نخواستہ یہ ادارہ باقی نہ رہا تو پھر یہ میرا وقف جو ہے اس جگہ سے نکل کے اس طرف چلا جائے گا, واپس پھر بھی نہیں, واپس اس کی جیب میں نہیں جائے گا. اور یہ بھی پہلے سے اس کو طے کرنا پڑے گا کہ یہاں سے منتقل ہو کے فلاں ادارے کی طرف منتقل ہو جائے گا, واپس لینے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ جو وقف شدہ املاک ہوتی ہیں وہ انسان کی ملکیت سے, ذاتی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے, واپس لینے کا حق نہیں.